میرا ایک سوال ہے، ایک سوال چبھتا ہوا سوال ہے. بڑی عمر کے علماء مجھے بہت معاف رکھیں، لیکن میں صاف صاف بات کر کے جانا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ غلط بات ہے کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے حضرت نے ہمیں یہاں تک بلایا ہو اور میں صرف میری اور آپ کی تعریفیں گنگنا کر چلا جاؤں. نہیں، جو صاف بات ہے. میرا ایک سوال یہ ہے، کیا حضور نے مسجد نبوی کی چہار دیواری میں بیٹھ کر ابو ذر غفاری ہی پیدا کیے؟ جواب دیجئے. کیا حضور نے صرف نمازی ہی بنائے؟ ارے بولو. وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید بھی پیدا کیے، اسی نبی نے عثمان غنی بھی پیدا کیے، اسی نبی نے، آگے کے الفاظ پر ذرا غور کیجئے، اسی نبی نے بہت دعائیں کر کر کے، میں بہت سوچ سمجھ کر آگے کا ایک جملہ بولنے جا رہا ہوں، بہت دعائیں کر کر کے اسلام کے لیے عمر ابن خطاب کی صلاحیتیں مانگ لی. اس پر غور کرو گے تو بہت کچھ اندر سے نکلے گا کہ عمر ابن خطاب کو مانگا کیوں تھا. وہ میں نے آج بول دیا کہ عمر ابن خطاب میں کچھ صلاحیتیں تھیں، وہ صلاحیتیں باطل کے کام لگ رہی تھیں. حضور نے ہاتھ اٹھا کر، شاہ عطا اللہ بخاری کو سلام کرتا ہوں، انہوں نے جملہ لکھا، سارے صحابہ مرید محمد تھے، عمر مراد محمد تھے. کیوں یعنی کیا حضرت عمر لمبی نمازیں پڑھتے تھے اس لیے؟ ارے لمبی نمازیں پڑھنے والے اور بھی صحابہ تھے. حضرت عمر ہر دم تسبیح لیے پھرتے تھے اس لیے؟ نہیں. حضرت عمر کو اس لیے مانگا گیا تھا، حضرت عمر میں جرأت، شجاعت، دلیری، باطل کے سامنے کبھی نہ جھکنا، تدبر، سیاست ایسی تھی کہ آپ حیرت میں پڑیں گے. ایک مرتبہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں گیا، انگلینڈ میں. اب میں جب وہاں گیا انگلینڈ میں اسلامیات میں گیا. وہاں کی لائبریری میں اسلامیات پورے ایک منزلے پر بھرا پڑا ہے، پورا ایک منزلہ. میں نے دیکھا مولانا صاحب لوگوں، اتنے بچے انگریز اور اتنی لڑکیاں وہاں اسلامیات میں بیٹھی ہوئی ہیں، کثرت سے وہ اسلامی کتابیں انگریزی میں پڑھ رہی ہیں. اور میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا تو کچھ طلباء کے ہاتھ میں نے الفاروق جو علامہ شبلی کی ہے اس کا انگریزی میں نے دیکھا، وہ پڑھ رہے تھے اس کو، اور ساتھ میں ہدایہ رکھی ہوئی تھی. میں نے ان کو ہائی ہیلو کیا. اب آپ فتویٰ مت لگانا، ہائی ہیلو کہنا تو میں مسلمان کو تھوڑا کہہ رہا ہوں، میں مسلمان کو نہیں کہہ رہا ہوں ہائی ہیلو. وہاں مجھے سلام کرنا حرام ہے نا، غیر مسلم کو کہاں میں سلام کروں گا، تو مجھے تو وہاں ہائی ہیلو ہی کہنا پڑے گا. اور پھر میں ان کے پاس بیٹھ گیا. دارالعلوم فلاح دارین کی برکت یہ بھی ہے کہ ہم لوگ مدرسے کے توسط سے انگریزی بول لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، کنورسیشن کر لیتے ہیں، الحمدللہ. باقی اسکول میں صرف 4 کتاب پڑھا ہوا ہوں. میں نے ان سے ڈسکس شروع کی اور کرتے کرتے میں اس پر پہنچا کہ تم یہ الفاروق کیوں پڑھتے ہو؟ اور میں نے ان کو ہنساتے کہا کہ میرا نام بھی فاروق ہے. تو کہا انہوں نے پھر تالی بھی لگائی، مجھے پاس میں بٹھایا، چائے بھی منگوائی، اور پھر کہا کہ یہ الفاروق ہمارے بڑے بڑے پروفیسر لوگ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کو رول کرنا ہو، دنیا میں سیاست اور زعامت اور سیادت اور قیادت، میں نے بہت سے الفاظ استعمال کیے، اس کو مترادفات مت سمجھنا، اس لیے کہ مجھے ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں بٹھایا گیا ہے. زعامت، سیادت، قیادت اور امامت، یہ 4 چیزیں اگر دنیا میں کرنی ہیں تو ہمارے بڑے بڑے لیکچرر لوگ بولتے ہیں کہ الفاروق پڑھے بغیر تم دنیا کی قیادت کر ہی نہیں سکتے. یہ کس نے تیار کیا تھا حضرت عمر کو؟ کوئی یونیورسٹی میں پڑھ کر آئے تھے؟ ارے بولو. نہیں. آپ بولو گے کہ وہ اسلام لانے سے پہلے ہی اس قابل تھے، وہ تو بکریاں چراتے تھے، حضور نے ان کو بنایا تھا. شاہ عطا اللہ بخاری کے اور کچھ جملے آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی شان کے کیا کہنے. انہیں نصاب کتاب اللہ کا ملا، مدرسہ بیت اللہ کا ملا، معلم رسول اللہ کا ملا، اور ممتحن خود اللہ بنا، اور سرٹیفکیٹ رضی اللہ کا ملا.
نصاب کتاب اللہ، درسگاہ، معلم، ممتحن اور سرٹیفکیٹ رضی اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسی قرآن کے ذریعے دنیا میں رول کرنے والا اور قیادت کرنے والا انسان بھی بنا سکتے ہیں۔